آج ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک دن پہلے، یعنی ہمارا جو نارمل ٹائم ہے وہ ہے اتوار کے دن، لیکن آج سیٹرڈے کو ہی آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کی کچھ مصروفیت ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ آج اس ہفتے کی اسٹریم کو قضا کیا جاتا، مناسب یہ سمجھا گیا کہ ایک دن پہلے رکھ لی جائے۔ تو کل کا جو دن ہے وہ کم سے کم میرے چینل کے اوپر خالی رہے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور چینل کے اوپر یہ مجلس جمے۔ تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے آج کا دن اور اس ہفتے اس کو تبدیل کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی کچھ تبدیلی آئے، لیکن فی الحال اس ہفتے کی بات کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جو احباب ہیں ان کو، جو اس وقت بیک سٹیج پر ہیں، ان کو ویلکم کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ دراصل ایک میرے پاس ای میل آیا، اور ایک مسلم بھائی کا ای میل ہے، مسلمان ہے، اور وہ اپنا دکھڑا ذکر کر رہے ہیں اپنے ای میل میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لیکن اس طرح کے بہت سے نوجوان ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز اور سوسائٹی کی جو توقع اور ایکسپیکٹیشن نوجوانوں سے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایکسپیکٹیشن بچپن سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اسکول میں نمبر اچھے آنے چاہیے، گریڈز اچھے آنے چاہیے، اس کے بعد بورڈ کا ایگزام ہے، یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پھر 12th میں جاتے ہیں، وہ ایک بڑا ایگزام ہے، پھر اس کے بعد آدمی اسکول کی تعلیم مکمل کر کے اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی آبادی اتنی زیادہ ہے اور اپرچونٹیز بہت کم ہیں، تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو جو لسٹیں نکلتی ہیں بڑے بڑے کالجز کی، تو یعنی کٹ آؤٹ لسٹ بھی اس 99% کے قریب ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے 99% ہیں تب تو آپ اس میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے تو بچے، اس طرح کے نوجوان کوچنگ میں جاتے ہیں، کوچنگ میں جائیں گے، 2 سال لگائیں گے، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ وہ رزلٹ نہیں نکل پاتا۔ اور یہ سارے میرا اندازہ ہے کہ جو ایک نوجوان جو مجھے لکھ رہا ہے اور اپنے حالات وہ لکھ رہا ہے، تو مجھے اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ ایک طرح کا پریشر ہے اس کے اوپر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پریشر میں بتا رہا ہوں وہی پریشر ہو، وہ کسی بھی اور دوسری نوعیت کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک نوعیت بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں کوچنگ کے لیے تو جا ہی رہا ہوں، لیکن مسجد بھی جانا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ نوجوان اس موقع کے اوپر اللہ کے قریب آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی جب اس کا وہ رزلٹ نہیں نکلتا تو وہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنی تو دعا مانگ لی اور اس کے باوجود اللہ نے دعا قبول نہیں کی، تو پھر کیا فائدہ؟ اب یہاں سے اس کے اندر تشکیک کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب اگر اس کو مان لیں کوئی شیطان مل جائے تو وہ شیطان کے راستے پہ چلے جائے، اور کوئی اللہ والا مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے پہ لگا دے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو شیاطین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی۔ تو اس پر ایک صاحب نے کا جو ای میل میرے پاس آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لمبا ای میل ہے، میں مختصراً 2-4 جملے ان کے ہیں اور انگلش میں ای میل ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آئی فالو اسلام آؤٹ آف فیئر آف اللہ اینڈ آف اللہز wrath، یعنی میں اسلام کو جو مانتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے مانگتا ہوں، اللہ کے غضب سے ڈر کر میں اسلام میں یقین رکھتا ہوں یا اسلام کو فالو کرتا ہوں، not out of love for him or a desire for paradise، اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، یا جنت کی خواہش کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا۔ and I don't like اللہ، میں اللہ کو پسند بھی نہیں کرتا، for me he is cruel، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ کرول، وحشتناک، العیاذ باللہ ہے، بٹ پاورفل، لیکن بہت زیادہ طاقت بھی ہے، بیکاز ہی از اے کریٹر اور گاڈ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں آگے کہ آئی آلویز تھنک he will be going to harm me and not going to benefit me، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے نقصان ہی پہنچائے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ as I said
I follow Islam because of fear. تو اب وہ آگے کہتے ہیں کہ I don't want his hell or paradise both. نہ مجھے جنت کی خواہش ہے نہ مجھے جہنم کی خواہش ہے. Can I make dua from Allah to save me from his hell as well as his paradise? کیا میں ایسی دعا مانگ سکتا ہوں کہ جس میں اللہ سے یہ مانگوں کہ مجھے جہنم سے بھی بچا اور جنت سے بھی بچا؟ اچھا، اب آگے وہ یہ کہتے ہیں، یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، بات ہو گئی. اب آگے جو وہ یہ کہتے ہیں وہ عجیب و غریب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ I made dua in the past for any difficulties from Allah. میں نے ماضی کوئی بھی مشکل ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، لیکن he never helped me and made my situation far worse and severe than before making dua. اس نے میری سچویشن کو پہلے سے زیادہ برا بنا دیا اور دعا مانگنے سے پہلے جو حالات تھے اس سے زیادہ حالات بدتر ہو گئے. تو میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر میں دعا مانگوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے حالات کہیں مزید خراب نہ ہو جائیں. پھر آگے اور لمبی چوڑی اسی طرح کی باتیں وہ لکھتے چلے گئے ہیں. اچھا جی، تو جواب دینے سے پہلے ایک اہم کامنٹ ہے بھائی، یہ جو معاذ احمد صاحب کا. آپ کو کچھ کتب بھیجنی ہے ہماری مطبوعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل سے متعلق ستیات پرکاش کا تفصیلی جواب بھی مولانا سیف الرحمان قاسم صاحب نے لکھا ہے. آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے تو ذرا سا بتا دیں تو انشاءاللہ. بلکہ ایسا ہے کہ مجھے اگر آپ ای میل کر دیں، میرا ای میل ہے askmuftiynw@gmail.com askmuftiynw@gmail.com. ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ مجھے ای میل کر دیجیے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا ضرور. اگر کوئی شخص ہمیں علمی طور پر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کیوں نہیں بھائی. اچھا جی، تو اب اس ای میل کے اوپر مختصر سا میں تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ شخص اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اس کے وجود کا قائل ہے، اس کو کریٹر مانتا ہے. تو یہاں تک کہ تو بات اچھی ہے، لیکن یہ جو اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی نہیں سنتا اور میری سچویشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اب دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں ہے، بس ڈر ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سے محبت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں. چونکہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا ثبوت ہے ہماری زندگی میں. میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، میں ان صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا، میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی پر خود غور کیجئے گا. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ وجود میں آئے تھے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی تھی. آپ کا جو وجود ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، چونکہ اس نے آپ کو وجود بخش کر یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، اس کو بلیو کریں اور اس کے راستے پر چلیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے پر چلیں، اور اس طریقے سے آپ آخرت کے اندر کامیاب ہوں، سالویشن آپ کو ملے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلا اظہار ہے، یہ آخری اظہار نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور اس کی آنکھیں سلامت ہیں اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کے اندر پریشانی آئے تو کس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو اگر آپ ان حالات میں ہیں کہ آپ کا جسم سلامت ہے، آپ کا ذہن سلامت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی محبت کا بہت بڑا اظہار ہے. کبھی اگر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں نا تو کوشش کریں غزہ کی جو ویڈیو آ رہی ہیں ان کو دیکھنے کی، اور ان کی جو ایمانی مضبوطی ہے اس کو اصل میں محسوس کرنے کی، کہ اس ایمانی مضبوطی کو دیکھ کر مغربی دنیا میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اس قدر شدید بمباری ہو رہی ہے اور اس کے باوجود نہ ان کے بچوں کے صبر اور استقلال کے اندر کوئی کمی ہے اور نہ ہی ان کے بڑوں کے صبر میں اور ان کے ایمان میں کوئی
कमी है, बल्कि ईमान वो मजबूत ही हो रहा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ही उनकी जबान पर है। पूरे के पूरे महल्ले, उनकी मसाजिद, उनके मदारिस, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनका पूरा का पूरा इलाका मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इसके बावजूद, और हजारों लोग उन बिल्डिंगों के अंदर दबकर मर गए, शहीद हो गए, इसके बावजूद भी उनके यहाँ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान बढ़ा ही है, घटा नहीं है। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, कोई ये शिकवा नहीं कर रहा है कि अल्लाह किधर है और वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर वो लोग के जो इतने मजालिम और मसाइब के बावजूद अल्लाह ताला की मोहब्बत के कायल हैं, तो भाई चंद परेशानियां जिंदगी के अंदर आती हैं तो वो किसकी जिंदगी में नहीं आती हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और इसको आज भी कहूंगा, वो ये कि अगर आप इस दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुशी और आसानी का जो नुस्खा है सबसे फास्ट वो है पैसा। तो अगर इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं, आप उनकी एक फहरिस्त बना लें, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20, कोई भी, आप अगर उनकी जिंदगी को गहराई से देखें, अगर मौका मिले कभी, तो आपको खुद महसूस होगा कि गम उनकी जिंदगी में भी है। वो इसी कंपटीशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि अब टॉप 10 में कैसे रहें। वो इसी कंपटीशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि हम अपने इस स्टेटस को कैसे बरकरार रखें। और फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है तो उसकी जिंदगी में हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, उसकी सेहत खराब नहीं होती, उसको कैंसर नहीं हो सकता, वो उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। आईफोन का डिजाइनर जिसने इन्वेंट किया है, स्टीव जॉब्स, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से है, और अगर आज होता वो जिंदा तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता। लेकिन क्या हुआ, वो कैंसर की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो हेल्थ से रिलेटेड, अगर वेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड इंसान की जिंदगी में इशू होते हैं। हर तरह के इशू हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। ये बात याद रखें कि मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस में आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब हैं, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब हैं। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना, कि अगर आपको सोने को कीमती बनाना है तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसके ऊपर जो है हथौड़ियों की जरबें तो लगानी पड़ेंगी, तब जाकर फिर उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन, काफिर नहीं, एक मोमिन की जिंदगी में अगर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों की वजह से उसके जिक्र अस्कार और दुआओं में इजाफा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो परेशानियां बतौर इम्तिहान के आपकी जिंदगी में आई थी और आप उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं और आप मोमिन हैं और आपकी जबान के ऊपर हरफ शिकायत आ गया कि यार ये कैसा अल्लाह है जो मुझे इस कदर आजमाए हुए है, तो समझ लीजिए कि आप उस इम्तिहान के अंदर नाकामी के रास्ते पर हैं। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी दुआ सिखाई है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने लिए कैसे मांगे। तो अल्लाह ताला के हदीस के अंदर है एक दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत इनायत फरमा और उन लोगों की मोहब्बत इनायत फरमा कि जिनकी मोहब्बत मुझे नफा दे सकती है। अब आपकी जिंदगी में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो क्या उनकी मोहब्बत आपके लिए नफा बख्श नहीं है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ सिखाई है वो इसीलिए कि जो भी नफा बख्श लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, इन सब की मोहब्बत आपके लिए दरअसल खुदा की मोहब्बत का मजहर है। फिर आगे अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। तो ये जो भी इस तरह की दुआएं हैं, उन दुआओं को याद करके उन दुआओं का विर्द करते रहना चाहिए और उन दुआओं को मांगते रहना चाहिए। एक और दुआ है असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक, कि ए अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत का तालिब हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का तालिब हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक, और उस अमल से मोहब्बत का तालिब हूँ कि जो तेरी मोहब्बत के करीब ला दे मुझको। तो ये
آپ پر جو آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہیں، ہوں گے یقیناً ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں ادھر دعا مانگوں اور ادھر قبول ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہے ان 7 ارب 8 ارب لوگوں میں کہ ادھر میں دعا مانگوں گا اور ادھر اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ خیال آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور رہی یہ بات کہ مجھے جو ہے جنت کی طلب نہیں ہے، تو مجھے تو صرف جہنم سے بچنا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جنت کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ اس دنیا میں آسانیاں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے؟ اور کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو ختم کر کے آسانیوں کے اندر ان کو تبدیل کر دے، اگر جنت ایک آدمی کو چاہیے ہی نہیں؟ آسانی دراصل ایک انسان کی فطری خواہش ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد اگر اگلی زندگی کسی کے نزدیک ہے تو اس زندگی میں بھی۔ تو اگر آپ اس زندگی کے اندر آسانی چاہتے ہیں اور آسانی کے خواہش مند ہیں اور ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پریشانیوں سے پریشان ہیں۔ پریشانیوں سے پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اس زندگی کے اندر بھی آسانیاں چاہتے ہیں تو بھائی اس زندگی کے اندر بھی آپ دراصل آسانی چاہتے ہیں۔ کہنے کو آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے نہ جنت چاہیے اور مجھے جہنم سے بھی بچنا ہے اور میرے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے، تو پھر آپ اس دنیا کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی آپشن اس زندگی کے اندر موجودہ زندگی میں چنتے۔ تو یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ رسول اکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو علاج بتایا ہے انسان کی زندگی میں ایمان کی اضافے کا، وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ڈر رہے ہیں اور جناب کپ کپی طاری ہو رہی ہے، یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو دین کے اعتبار سے مکمل ٹرانسفارم کر دینا، یہ تقوی ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ لیکن اس کا طریقہ اور نسخہ کیا بتایا؟ وہ بتایا کہ کونوا مع الصادقین، کہ جو صادقین ہیں، سچے لوگ ہیں، صالحین ہیں، رائچس ہیں، جن کو آپ سچا سمجھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچے نہیں ہیں، وہ بھی سچے ہوں گے، لیکن سچے کے لیے آپ سب سے بڑی شخصیت کے پاس پہنچے نہیں۔ آپ کی لوکل مسجد میں جو شخص تکبیر تحریمہ کے وقت موجود ہے ہر نماز میں، فجر سے لے کر عشاء تک کے، وہ سچا ہے، آپ اس کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج کے دور کا تو ولی وہی ہے نا کہ جس کی 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا ہو رہی ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو ایڈریس کر دوں، چونکہ بہت سے نوجوان اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں لنک پبلک کروں گا۔ اس پہلے میں ویلکم کر رہا ہوں ایکنالج اسلام صاحب کا اور اس کے بعد عاطف ریان صاحب کا۔ جی ہاں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت اچھا کہ آپ نے آج جو ہے وہ سٹریم رکھ لی، کل جو ہے وہ مس نہیں کیا، ورنہ لوگ بہت ناراض ہو جاتے کیونکہ آلریڈی جو ہے نا بہت زیادہ یہ ہوئے ہیں، ناراض بیٹھے ہیں، تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں۔ میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا اور 3 ہی گھنٹے کی سٹریم ملتی ہے، سو ووٹ فار 4 آور سٹریم، ووٹ فار 5 آور سٹریم، تو یہاں تک باتیں آتی ہیں، جی تو ہاں، بہت اچھا ہوا مفتی صاحب۔ جی الحمدللہ۔ جی ہاں، عاطف ریان صاحب کیا حال چال ہیں؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت